ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک لومڑی آلس کی وجہ سے صبح دیر سے اٹھی۔ وہ سوتی رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے لیٹ اٹھنے سے اس کو کوئی بھی کھانا نہیں ملا۔ وہ بھوکی تھی، اس کو اب بھوک ستا رہی تھی، لیکن لیٹ اٹھی تھی، اس کی وجہ سے اسے کھانا نہیں مل رہا تھا۔ سارے جانور پہلے ہی وہ سارا کھانا کھا چکے تھے۔ اب وہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی کہ شاید اسے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے، لیکن نہیں ملا۔ تو اس نے سوچا کہ قریب کے گاؤں میں تو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا اسے، اور وہ گاؤں کی طرف چل دی۔ راستے میں اسے ایک بندر ملا۔ بندر اسے پوچھنے لگا، خیریت ہے لومڑی بہن؟ آج ذرا پریشان دکھائی دے رہی ہو، لگتا ہے پیٹ کے چوہے ابھی تک نہیں مرے۔ ہاں چنٹو بندر، آج ذرا میں دیر سے اٹھی، سستی کی وجہ سے اب مجھے کچھ کھانے کو نہیں مل رہا۔ اسی کو تلاش کرنے گاؤں کی طرف جا رہی ہوں کہ شاید وہیں پر کچھ کھانے کو مل جائے۔ تو بندر اس کی بات سن کر کہنے لگا، آج تو ہم نے بہت عمدہ کھانا کھایا ہے، سب جانوروں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے۔ تم پہلے آتی تو تمہیں بہت مزے کا کھانا ملتا۔ اب کل ذرا جلدی سے اٹھ جانا۔ لومڑی کہنے لگی، کل کی کل دیکھی جائے گی، ابھی تو مجھے بہت بھوک لگی ہے، فی الحال ابھی کا تو میں کوئی انتظام کروں۔ یہ کہہ کر وہ گاؤں کے اندر داخل ہو گئی۔ جا کر اسے بہت مزے کی خوشبوئیں آنے لگیں۔ اس نے سوچا کہ یقیناً یہاں کوئی بہت لذیذ کھانا بن رہا ہے، مجھے وہ لینا ہی ہوگا۔ قریب ہی کے گھر میں اس نے جب جھانک کر دیکھا تو اسی گھر سے وہ خوشبو آ رہی تھی۔ بہت مزے کا کھانا سامنے ٹیبل پہ سجا ہوا پڑا تھا۔ اب وہ یہ سوچنے لگی کہ اگر میں اندر جا کر خود کھانا لے کر آؤں گی تو مجھے تو مار پڑ جائے گی، انسان مجھے ماریں گے، تو مجھے کوئی ایسا جگاڑ کرنا ہوگا کہ یہ کھانا بھی میرے پاس آ جائے اور مجھے اندر بھی نہ جانا پڑے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ سامنے اسے کوا بیٹھا ہوا ملا۔ اس نے کوے سے کہا، کوے بھیا، آپ کو پتا ہے اندر بہت مزے کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے بہت اچھی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کیا آپ نے وہ خوشبو سونگھی ہے؟ کوا کہنے لگا، جی، میں نے وہ بہت مزے کی خوشبوئیں سونگھ کر ہی اسی کھانے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو لومڑی اسے کہنے لگی کہ آپ تو آرام سے وہ کھانا لے کر آ سکتے ہو، اڑ کر کہیں بھی جاؤ اور کھانا اٹھا کر لے آؤ، آپ کو تو کوئی پکڑ بھی نہیں سکے گا، تو آپ اپنے لیے وہ مزے کا کھانا لے کر آؤ اور اپنا پیٹ بھرو۔ اس کی بات سن کر کوا کہنے لگا کہ اگر میں اندر گیا تو کوئی مجھے پکڑ کر مارے نا۔ تو لومڑی کہنے لگی، اندر کوئی بھی نہیں ہے، آپ آرام سے جا سکتے ہو، راستہ بالکل صاف ہے۔ اب کوا اس گھر کی کھڑکی کے اندر سے اندر گیا اور ایک بریڈ اٹھا کر باہر لے آیا اور آ کر درخت پر بیٹھ گیا۔ اب لومڑی کا اگلا یہ مقصد تھا کہ وہ کسی طرح سے اس کوے سے وہ بریڈ کا ٹکڑا چھینے، لیکن اب وہ اس کے لیے سوچنے لگی۔ اس کے منہ میں بہت پانی آ رہا تھا۔ اس نے کوے سے کہا، کوے بھیا، ویسے تو آپ بہت سمجھدار ہیں، دیکھیں کتنی جلدی آپ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے آئے، لیکن ایک مسئلہ ہے، آپ جو لے کر آئے ہیں یہ کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے، یہ تو گوبر کی چپاتی ہے، اسے چیزیں جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آگ لگانے کے لیے، نہ کہ کھانے کے لیے۔ اس کی بات سن کر کوا ایک دم سے پریشان ہو گیا کہ میں تو وہاں سے بریڈ ہی اٹھا کر لایا تھا، یہ اچانک سے گوبر کی چپاتی میں کیسے بدل گئی؟ اسی پریشانی میں اس کو دھیان نہیں رہا اور اس نے بات کرنے کے لیے منہ کھولا تو بریڈ اس کے منہ سے گر کر نیچے زمین پر آ گئی، اور اس کو دیکھ کر وہ لومڑی بہت خوش ہوئی کیونکہ یہی تو اس کا مقصد تھا۔ وہ جیسے ہی اس کو کھانے کے لیے آگے بڑھی، سامنے ایک جنگلی کتا آیا۔ اس نے آ کر جھپٹا مار کر ایک دم سے وہ بریڈ کھا لی، اور پھر اس کی نظر لومڑی پر پڑی تو وہ اس پر بھی حملہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اب تو لومڑی کی جان کو بنائی تھی، اس نے سب کچھ چھوڑا اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ آگے آگے لومڑی اور پیچھے اس کے کتا تھا، اور یوں لومڑی نے بہت مشکل سے اپنی جان بچائی اور واپس جنگل میں آ گئی۔ اور اب وہ اور زیادہ تھکی ہوئی تھی، نہ تو اس نے کچھ کھایا تھا اور الٹا اور زیادہ تھک گئی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب لالچ کرو گے اور سستی کرو گے تو اس کا یہی انجام ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ روز آپ کو اس طرح کی مزیدار سی سٹوریز دیکھنے کو ملتی رہیں۔